بیعت کیوں نہیں کی؟ یا حسین نے یزید کے بیعت کیوں نہیں کی؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یزید آپ کا لگتا کیا ہے؟ رہبر ہے، لیڈر ہے، قائد ہے کیا آپ کا؟ خلیفہ ہے؟ کیا ہے آپ کا یزید جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کیوں نہیں کی؟ آپ کا لگتا کیا ہے یزید؟ پہلے یہ بتائیے۔ جب ہر طرف سے مجبور ہو گئے تو ایک آواز ہے، ہاں ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حسین نے یزید کے بیعت کیوں نہیں کی۔ سمجھ میں آ گیا، آیا تو مگر بہت دیر میں۔ کہا ہماری سمجھ بات آ گئی۔ کیا آ گئی؟ کہاوت میں بات ہے کہ چونکہ یزید بد کردار تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ سنیے گا بھائی، توجہ طلب بات ہے۔ کہا چونکہ یزید بد کردار تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ چونکہ یزید محرمات کا ارتکاب کرتا تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ چونکہ یزید حرام و حلال میں فرق نہیں کرتا تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ یہ آپ کہتے ہیں صاحب اس لیے بد کردار تھا اس لیے بیعت نہیں کی۔ اس میں بھی ایک چال ہے، نہیں آپ سمجھ نہیں پائے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ راز یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ دے کہ چونکہ یزید ایسا تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی، اس کا مطلب اس کے پہلے والے بڑے اچھے تھے، ان کی ہو گئی۔ یہ ہے معاملہ۔ بد کردار اس لیے بیعت نہیں کی، محرمات کے ارتکاب کا اس لیے بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں دنیا سے کہ اگر یزید آپ کہتے ہیں بد کردار تو اس لیے بیعت نہیں کی، آپ سے میرا سوال ہے اگر یزید بد کردار نہیں بڑے اچھے کردار کا مالک ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ اب آپ جاگیے گا، آپ نے کہا کہ وہ بد کردار تو اس لیے بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں اگر یزید بڑے اچھے کردار کا مالک ہوتا تو کیا امام حسین بیعت کر لیتے؟ محرمات کے ارتکاب کا اس لیے نہیں کی، نہیں وہ سارے جائز و حلال کام کرتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ ارے اور آگے بڑھیے، اگر یزید بڑے با اخلاق ہوتا، با کردار ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور آگے بڑھیے، اگر یزید سلمان بھی بن جاتا، بات کو میں نے سمیٹ دیا، تب پر بھی امام بیعت نہ کرتے۔ اگر یزید اپنے وقت کا ابوذر بن جاتا تب پر بھی امام بیعت نہ کرتے۔ اور آگے بڑھیے، اگر یزید بنی اسرائیل کا کوئی نبی بن جاتا تب پر بھی امام بیعت نہ کرتے۔ مجمع متوجہ نہیں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اگر یزید کوئی نبی بھی بن جاتا تب پر بھی امام بیعت نہ کرتے۔ ارے اس وقت دو موجود ہیں، ایک بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ، ایک طرف حسین نہیں حسین کا پوتا۔ ہائے ہائے نہیں جا گیا۔ اس وقت دو موجود ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، ایک طرف حسین نہیں حسین کا پوتا۔ اب دنیا اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے مجھے بتائے، عیسیٰ آئیں گے عرش سے، مہدی اٹھیں گے فرش سے، بتاؤ کون بیعت کرے گا کون بیعت لے گا؟ عیسیٰ بیعت کریں گے، حضرت حجت بیعت لیں گے۔ عیسیٰ نبی ہے، عیسیٰ معصوم ہے، مگر اتنی مجال نہیں، اتنی جرت نہیں ہے کہ حسین کے پوتے سے بیعت لے لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ امامت کا آخری امام ہے، عیسیٰ صاحب شریعت نبی ہے معصوم، مگر اتنی مجال نہیں، اتنی جرت نہیں ہے کہ سلسلہ امامت کے آخری امام سے بیعت لے لیں۔ دنیا کو غور کرنا چاہیے، جب معصوم عیسیٰ سلسلہ امامت کے آخری امام سے بیعت نہیں لے سکتے تو پھر کوئی گنہگار پہلے امام سے کیا بیعت لے لے گا؟ توجہ دیا آپ نے؟ یہ عقیدہ مہدی، اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں ناز ہے
عقیدہ غیبت پر. ہمارا امام پردہ غیب میں ہمیں فخر ہے, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. مل جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کا امام پردے میں, آپ کا امام. ایسا لگتا ہم نے بھی کوئی صحیفہ بنائی ہو. آپ کا امام ہاں ہے. کہا جاتا ہے کہ سنائیے کہ آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں. ہم نے کہا ہاں لکھتے ہیں. 14 شعبان کو جب عریضہ بھیجتے ہیں دنیا اسے بعنوان طنز خط کہتی ہے. سنایا گیا کہ آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں. ہم نے کہا ہاں لکھتے ہیں. کہا خط جاتے تو ہم نے بہت دیکھا, جواب آتے آج تک نہ سنا. جواب آتا ہے, جواب تو آتا نہیں. تو آپ خط کیوں لکھتے ہیں؟ کیسا یہ بیوقوفی والا عمل ہے کہ آپ خط بھیج رہے ہیں ادھر کا جواب ہی نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا اس مسئلے کو رکھیے ایک طرف, پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہر مسجد سے صبح نماز کے بعد ایک آواز آتی ہے, یا نبی سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے بڑی اہم بات کہہ دی ربی میں. ہم نے کہا سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا. کبھی پلٹ کے حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام, کبھی حضور نے کہا سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا, جواب آتے آج تک نہ سنا, جبکہ جواب واجب ہے. ہم کو جاگے, جبکہ جواب واجب ہے. سلام جاتے دیکھا, جواب آتے آج تک نہ سنا. تو جب اپنی نوبت آئی تو کہا نہیں, جب ہم اپنے حضور کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سرکار ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. سنائے نہ دے ہمارے کانوں کا قصور ہے. نہیں اور کیا ہم نے سنائے نہ دے یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے. ہم نے کہا وہی معاملہ ہمارے خط کا ہے. جب ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں ہمارا امام ہمارے خط کا جواب دیتا ہے, دکھائی نہ دے آنکھوں کا قصور ہے. آواز پڑھیے بر محمد والے کا بیعت کیوں نہیں؟ پہلے آپ مفہوم میں بیعت سمجھیے, پہلے آپ مانیے بیعت سمجھیے. جب تک آپ بیعت کا مفہوم و معنی نہیں سمجھیں گے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا بیعت کرتا کون اور لیتا کون. پہلا بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے گرامر کے اعتبار سے لفظ بیعت یہ باب مفاعلہ کا اسم ہے. باب مفاعلہ ایک ایسا باب ہے گرامر کا جس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں طرفین کا وجود ضروری ہے. آپ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں مقابلہ, مصافحہ, مناظرہ, مجادلہ, مباحثہ, یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. مصافحہ مثلا یہ اسی باب مفاعلہ کا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طرفین کا وجود ضروری ہے. مثلا آپ مصافحہ ہے جب بھی ہوگا دو کے درمیان, مناظرہ جب بھی ہوگا دو کے درمیان, مباحثہ جب بھی ہوگا دو کے درمیان, مکالمہ جب بھی ہوگا دو کے درمیان, تو طرفین کا وجود ضروری ہے. ایک بات ہے اسی سے لفظ بیعت ہے. بیعت جب بھی ہوگی دو کے درمیان, ایک ہوگا بیعت کرنے والا اور ایک ہوگا بیعت لینے والا. اور کرنا بیعت بھی ایک کرے گا ایک لے گا. طرفین کا وجود ضروری ہے. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جب بیعت کرنے والا بیعت کرے گا تو یہ اقرار کرے گا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو جو بیعت کر رہا ہوں تو وہ اپنا دین, اپنا ایمان ذرا غور کیجیے گا, اپنی اولاد اور اپنا مال سب آپ کے ہاتھوں میں بیچ رہا ہوں. مال اولاد آپ کے ہاتھوں کو بیچ رہا ہوں, اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد آپ کے ہاتھوں کو بیچ رہا ہوں. یہ کون کہے گا؟ بیعت کرنے والا. اور بیعت لینے والا یہ کہے گا کہ جب تم نے اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد میرے حوالے کر دیا تو میں تمہارے جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور تمہیں تمہاری نجات کا یقین دلاتا ہوں. بھیا میری بات مکمل ہو گئی. اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا. بیعت کرنے والا استقرار کے ساتھ بیعت کرے گا کہ میں جو بیعت کر رہا ہوں تو اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد آپ کے ہاتھوں میں بیچ رہا ہوں. اور بیعت لینے والا یہ کہے گا کہ ہم تمہیں تمہاری نجات کے یقین دلاتے ہیں اور تمہاری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. نجات کا یقین دلاتے ہیں, نجات کا یقین دلاتے ہیں اور جنت کی ضمانت لیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ بیعت وہ کرتا ہے جس کو اپنی نجات پر شک ہو. ہائے ہائے نہیں
اللہ کا غلبہ۔ معلوم یہ ہوا کہ بیعت وہ کرتا ہے جس کو اپنی نجات کا یقین نہ ہو، نجات کا یقین نہ ہو۔ اب دنیا ہمارے بچوں سے یہ نہ پوچھے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، بھائی بیعت وہ کرتا ہے جس کو اپنی نجات کا یقین نہ ہو۔ ارے تو حسین کیا بیعت کرتے جو خود کشتی نجات تھے۔